رمضان کا مہینہ پورے سال میں سب سے عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے جیسا کوئی اور مہینہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں. انفارچونیٹلی آج ہمارا ایک ایسا کلچر بن گیا ہے، خاص کر رمضان کے حوالے سے، ایک ایسا کلچر کہ واللہ جس کو ہمیں فوراً سے روکنا ہوگا. اب کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کا معنی ہے بڑے بڑے افطار ہو رہے ہیں، لوگوں کی شاپنگس چل رہی ہیں اور لیٹ نائٹ چیزیں ہو رہی ہیں. رات کے ٹائم جی ہم کھیلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اللہ العظیم میں یہاں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا. یہ رمضان نہیں ہے. رمضان وہ ہے جس میں آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اور میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے کنیکٹ ہوں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ حلال چیزیں بھی چھوڑتے ہیں. حلال ہیں یہ سب چیزیں جو آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑتے ہیں تاکہ آپ تقویٰ پائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی بر نہیں پا سکتے جب تک آپ ان چیزوں کو نہ چھوڑیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تاش کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان یہ وہ مہینہ نہیں جب آپ راتوں کو نکلیں اور دیکھیں کہ یار برگر کہاں سے اچھے ملیں گے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ پورا دھیان دیتے ہیں، آپ پورا فوکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑتے ہیں. اس مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے آپ نے کبھی نہیں کی. یہی تو یہ مہینہ ہے. اگر ابھی نہیں کریں گے تو واللہ کب کریں گے؟ کب؟ اور پتہ ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یار ابھی تو میں جوان ہوں، ٹھیک ہے، بڑا ٹائم ہے. بھائی کس چیز کی گارنٹی آپ کے پاس؟ واللہ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ہمارا ایونٹ ہوا تھا نا دا ریس از آن، ان میں سے کچھ بھائی تھے کہ سبحان اللہ دیکھیں رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کو ملا، الحمدللہ ہم ایک اور رمضان جو ہے جئیں گے. پتہ اس ٹائم میں بھی رمضان میں وقت تھا، تقریباً دو کو ہفتے تھے میرے خیال سے، 2-3 ہفتے. پتہ تب سے رمضان تک جو ہے 4 لوگ جو ہے وہ فوت ہو گئے. 4 لوگ فوت ہو گئے. اتنا قریب آیا رمضان ان کے، لیکن پھر بھی اتنا دور. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے نا کہ آپ یہ رمضان دیکھ رہے ہیں تو وہ کریں جو کرنا چاہیے میرے بھائیوں. واللہ ان بڑی بڑی افطاریوں سے دور رکھیں خود کو، صرف اور صرف عبادت پہ فوکس کریں. یہی تو مہینہ ہے عبادت کا. یہی تو مہینہ ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے مسجد میں. میرے بھائیوں اس پر عمل کرنا ہے. یہی وہ مہینہ جس میں آپ عابد ایسا اللہ تعالیٰ کی غلام بن کر آتے ہیں. آپ نے اپنے دلوں کو اللہ کی مسجد سے جوڑنا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جب آپ نے اپنے کاموں پہ کم اور عبادت زیادہ فوکس کرنا ہے. آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یار میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، خاص کر عبادت کے معاملوں میں، خاص کر مسجدوں کے معاملے میں. ہمیں اپنے آپ کو مسجد سے کنیکٹ کرنا ہے. آپ کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ مسجد میں ہونی چاہیے. واللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں مثبت طریقے سے کروں. وہ تو ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. صحیح حدیث ہے میرے بہنوں بھائیوں، بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کیا انکریجمنٹ دے رہے ہیں وہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ثواب کا پتہ ہوتا کہ جب آپ مسجد میں آ کر عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس ثواب کا مسجد میں آ کے پڑھنے کا، تو چاہے اگر آپ کو رینگ کے بھی آنا پڑتا نا تو آپ آتے. اللہ، لیکن مسئلہ حد کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کی ویلیو کا، ہمیں بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہوتا نا تو تم رینگ کے آتے. آپ امیجن کریں ہم نے ابھی اناؤنسمنٹ کیا ہے، اعلان کیا ہے ہم نے، یا اس مسجد میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم نا آپ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، کہیں بھی کون سی بھی مسجد ہو، ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جو بھی نماز مسجد میں پڑھے گا نا اس کو ہم 50,000 روپے دیں گے. بہت سارے لوگ تو بھی سوچنے لگیں، دیکھیں 50,000 روپے لیں گے ہر نماز کے. سوچیں کہ کیا حال ہوگا اگر امام صاحب کہیں گے 50,000 روپے ملے گا ہر بندے کو. اب مجھے بتائیں کون کرے گا اس نماز کو؟ اب مجھے بتائیں کون چھوڑے گا نماز؟ ہمیں سے کون پوچھے گا بھائی یہ فرض ہے یا سننا ہے؟ پتہ نان مسلم آگے نماز پڑھنے لگ جائیں گے. اچھا 50,000 ملیں گے نماز پڑھنے کی؟ بھائی جان میں آؤں گا، پریشان نہ ہو، دیکھیں میں کیسے آتا ہوں. کیونکہ ہمیں 50,000 روپے کی نا ویلیو پتہ ہے، لیکن آپ کو اپنی نماز کی ویلیو کا نہیں پتہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رکعتیں آپ صبح کی فجر کی پڑھتے ہیں نا، جو 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں صبح جب روشنی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت اور جو بھی اس میں اس سے زیادہ ہے. اللہ، آپ نے کتنی دفعہ حدیث سنی ہے ذرا سوچیں. لیکن میں چاہتا ہوں امیجن کریں کہ ایک بھائی نے مرسیڈیز بینز خریدی ہے، ٹھیک ہے، کل وہ خرید کے لایا تھا، کل برانڈ نیو اس نے مرسیڈیز بینز خریدی ہے، گھر لا کے اس نے کھڑی کی ہے، اور اگلے دن جب وہ اٹھا نا تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی. سوچیں اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. آپ کہیں گے یار کیا مسکین ہے یار. واللہ کوئی بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے یار اس بندے کا تو بڑا بیڈ لک ہے یار. لیکن آپ اور میں جو ہے نا اس دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے نا اس سب کو مس کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ آپ نماز نہیں پڑھے اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑا. اللہ، سوچیں اس بات پہ. اس سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے. ہمیں دراصل ان کی ویلیو پتہ ہے نا، لیکن ہمیں نماز کی ویلیو کا نہیں پتہ. کاش کی پتہ ہوتا.